اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء گرامی، کل کے بلکہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں 6 مصادر سے واحد مذکر غیب فعلی ماضی کے صیغے کا طریقہ سیکھا، اور فعل ماضی واحد مذکر غیب کی شناخت کو ہم نے سیکھا، اور آج کے اپنے سبق میں ہم فعل ماضی واحد مذکر غیب کا استعمال سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماضی واحد مذکر غائب کا استعمال آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے اثرات اگلے لفظ پہ کیا پڑتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے، اور عربی کو ہم نے کیسے سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے جملے کیسے بنانے ہیں۔ تو آئیے ہم ایک فعل ماضی کا صیغہ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جی کاتب، اس کا مصدر کیا بنے گا؟ کاتب، ٹھیک ہے۔ کاتبہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کاتبہ ناصب کاتبہ ناصب رون، ترجمہ کیا بنے گا؟ کیا بات؟ کاتبہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، لکھنا، ٹھیک ہے جی۔ کتب لکھنا ہوتا ہے، اور کاتبہ ناصر، تو کیا بنے گا ترجمہ؟ ناصر نے لکھا، ناصر نے لکھا، کاتبہ ناصر نے لکھا۔ اگلا لفظ ہم لیتے ہیں جی حاملہ، حاملہ کتاب، حاملہ کتاب بن۔ اب کیا کرنے میں بنے گا؟ فعل واحد فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے یہ حاملہ، اور آگے کتابن کیا ہے جی؟ شاباش، اس نے کتاب کو اٹھایا، یا اس نے کتاب اٹھائی، اس نے، یہ غائب ہے جی، اس نے کتاب کو اٹھایا، کتاب اٹھائی۔ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ عربی کے سمجھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قاتلہ حامدوں، بولے جی، قاتلہ حامدوں، جی حامد نے قتل کیا۔ اب یہاں بن رہا ہے حامد، کیا بن رہا ہے؟ کیا بات؟ نہیں، اور پیچھے جائیں تھوڑا،
ہاں جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ کام کرنے والا ہے۔ ایک فعل حامد سے سرزد ہو رہا ہے اور وہ فعل کیا ہے؟ قتل۔ تو اس قتل کا فاعل کیا ہوگا؟ قاتل۔ اب گویا حامد قاتل ہے، ٹھیک ہے، تو اب حامد سے جو فعل سرزد ہوا تو حامد کیا بنا؟ اس میں فاعل، ٹھیک ہے، قاتل حامد، حامد نے قتل کیا۔ کتاب اٹھانے والا کون ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، وہ مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں حامد نام لگا کر ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حملہ جب آیا تو ہمیں صرف یہی پتا ہے اس نے کتاب اٹھائی، کسی نے اس نے کتاب اٹھائی ہے، وہ غائب ہے، باہر یہ ایک مختلف لکھا، یہ اور یہ دونوں ایک جیسے ہیں، جبکہ اس میں اسم نہیں ہے، اس میں مصدر، ہاں اس میں فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حامد اور ناصر دونوں اسم ہے، اس میں خاص ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا، ایک نے کیا، ایک نے لکھا ہے اور دوسرے نے کیا کیا؟ قتل کر، ٹھیک ہے۔ حامد نے قتل کیا، حامد نے قتل کیا جی۔ ضرب محمود، ضرب محمود، جی۔ محمود نے مارا یا محمود نے ضرب مارا، ایک ہی بات، محمود نے مارا۔ ناصرہ قاتلون، ناصرہ قاتلون، تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے نا، ناصرہ قاتلون، جی۔ ناصرہ نہیں، قاتلون ہے، ناصرہ، ناصرہ، پہلے ناصرہ کا معنی کریں اور پھر محمود کی جگہ اس قاتلون کو لے آئیں، ناصر کی جگہ پہ قاتلون کو لے آئیں۔ نہیں، مدد کرنے والا تو نہیں ہے نا، آپ واحد مذکر غائب کا استعمال سیکھ رہے ہو نا، پہلے ماضی واحد مذکر غائب، تو مذکر غائب میں یہ آئے گا نا، مدد کرنے والا تو نہیں ہوگا، ناصرون ہوتا تو مدد کرنے والا ہوتا نا، تب وہ اس میں فاعل بنتا نا، ٹھیک ہے، ناصرون ہوتا تو مدد کرنے والا بنتا۔ اب ناصرون سے ہم نے کیا بنایا؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب، وہ بنایا تو وہ بنا ناصرہ، وہ کیا بنا؟ ناصرہ۔ اب اوپر ترجمے، اوپر والے ترجموں کو دیکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس ناصرہ کا معنی نکال لینا ہے۔ یہ ناصرون مدد کرنے والا ہے، نصرون اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، نصرون کیا تھا؟ اس کا مصدر تھا۔ چلو نیچے لکھتے ہیں، نصرون مدد کرنا، مدد کرنا، اس کا معنی بنے گا مدد کرنے والا، کرنے والا۔ اب یہ بتاؤ کہ ناصرہ کا کیا معنی ہے؟
शाबाश। नासरा कातिलुन, चलो आप बताओ। नासरा कातिलुन, उससे मुज़क्कर ने मदद की। कातिल नासरा कातिल कातिल ने मदद की। नासरा कातिलुन, कातिल ने मदद की। अब यहाँ पे नासरा है ना, उसने मदद की। आगे वो कौन है जिसने मदद की? वो कातिल है। कातिल ने मदद की। कातिल ने मदद की जी। कातल कातिलों, अब मेरा ख्याल है आसान हो जाएगा। जी, कातल कातिलों, बोलो। कातिल ने कत्ल किया। कातिल ने, अब कातिल ने एक काम किया है, वो क्या है? कातिल ने क्या काम किया है? कत्ल किया। कातिल ने कत्ल किया। बात समझ में आ रही है? आ रही है? देखिए बस लोग ट्राई और लिखते हैं, लेकिन उसने भी तुम अपनी करना कोशिश पहले वाहिद माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा तुम 10 शाबाश। इन मतलब ये है कि आपने मुझे लफ्ज़ बताना है, उस लफ्ज़ से हमने फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब को निकाल के हमने आगे बढ़ जाना है, उसे इस्तेमाल में लिया। बोले कोई लफ्ज़ यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ पे बैठे इबादत। इबादत लफ्ज़ सामने आया, लफ्ज़ आया सामने इबादत। इबादा तुम सुनो, इबादा लिखो, इबादत इबादत तुम, ये लफ्ज़ सामने आ गया। अब इबादत तुम से हमने निकालना है कौन सा? फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। निकालें, इसका मसदर निकालते हैं ना, ये तो एक लफ्ज़ है ना इबादत। इबादत एक काम है। अब इसका मसदर निकालते हैं। मसदर इसका क्या बनेगा? इबादत भी मसदर ही है, ठीक है। अब या यूं करते हैं कि आप ऐसा करें कि इसके निकाल लें पहले हरूफ असली। हरूफ असली निकालेंगे तो आप इसी आगे बढ़ जाएंगे। हरूफ असली निकालें, एन बे और दाल शामिल। अब ये बना हमारा क्या मसला है? मसला अब तो ठीक है। अब तो इससे हम बनाएंगे क्या? फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब बनाएंगे। क्या बनेगा? क्या तरीक़ाकार है? पीछे आपने देखा हुआ है, वो क्या तरीक़ाकार है? अब से आबादा, अब्दों से आबादा, आबादा, आबादा। आगे क्या लिखेंगे? आबादा क्या लिखा है? शाबाश। एक और लफ्ज़ निकालें, आबादा। किसी का बोले ना, किसी का नाम बोले।
پین اب لکھ چھڑا زاہد آبادہ زاہد کیا بنے گا مانا؟ زاہد نے عبادت کی، زاہد نے عبادت کی، کوئی اور لفظ سوچو اتنے تک، زاہد نے عبادت کی۔ یہ کیا ہوا تو یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ یہاں تھا وہ کچھ کر رہا تھا، وہ کیا تھا؟ صفائی۔ اب صفائی کو ہم کیا کریں؟ طہارا خادم، طہارا خادم، وہ کون ہے جی؟ خادم۔ طہارا خادم، خادم نے طہارت کی یا صفائی کی؟ خادم نے صفائی کی، بن گیا، وہ بن گیا نا، بس یہی ہے۔ ایک اور لکھے، کوئی اور لکھے، ڈھونڈے، ادھر دیکھیں، جی اس سے بنا کارا آ، چلو جی میں نے ڈال دیا تھا، نہیں ڈالا، کارا آ، یہ این لگایا تھا، اسے حمزہ بنا دیتے، کارا آ، کاریوں، کارا آ کاریوں، کیا بنے گا مانا؟ کاری نے پڑھا، کاری نے پڑھا، جی اچھا جی کافی، ایک اور ہے، عالم۔ اب آپ نے میں قرآن کی آیت لکھنے لگا، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، آپ دونوں میں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ پہلے یہ بتائیے کیا ہے؟ کاتبہ، بولو کیا ہے؟ جی کیا بنے گا ترجمہ؟ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا، جی کاتب اللہ، کاتب اللہ، کاتب اللہ ہو، جی کیا مانا بنے گا؟ ختم، لکھ گئے جو لکھنا تھا، ہاں کس نے کس نے پڑھا؟ نیچے لکھتے ہیں پھر اوپر لکھتے ہیں، یہ آپ اس سے واقف ہیں۔
جی وہ تو چھوٹا ہے تو اس نے سمجھ نہیں آئی، بڑے کی سمجھ آئی، بڑے کی سمجھ آئی نہیں آئی، چھوٹے کی بھی نہیں آئی، ابھی بھی نہیں آئی، آپ کو آئی؟ جی چلو پہلے نیچے بات کرتے ہیں۔ خاتم اللہ علیہ قلوبہم، اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی۔ اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی اللہ پر قلوبہم ان کے دلوں پر، کن کے؟ منافقین کے دلوں پر۔ سم بکم عمیٌ فہم لا یعقلون، وہ قرآن کی پہلے پارے میں یہ آیات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ختم اللہ علیہ قلوبہم، تو اوپر والے کا کیا بنے گا؟ اس کا بعد میں لکھیں، اوپر والے کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اب بتائیں نا، کاتبہ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے؟ لکھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ، اللہ کا معنی اس میں ہوگا جی، تو یہاں پہ اللہ ہے نا، یہ اس نے کیا معنی کیا تھا؟ اس نے یہی معنی کیا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو یہاں کاتب اللہ کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ نے لکھا۔ یہ اتنی بات ہے، ڈرا نہ کر، بالکل کھل کے بولو، اللہ نے لکھا جی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کی، ابھی اس مفعول کو میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے نا، یہ ابھی ہم نے اس طرف جانا نہیں تھا، لیکن بہرحال چلو ایک آدھ جملہ آ گیا ہے، مفعول کا بھی استعمال ہم نے آگے جا کے سیکھنا ہے، لیکن یہ بہرحال آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ھذا النبی، آپ اس میں اشارہ پڑھ چکے ہیں، اس طرف جاؤ، پھر ہم پیچھے مڑیں۔ ھذا النبی، جی ھذا النبی، بولے یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، ھذا النبی، یہ نبی ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک کل کتاب، جی وہ ایک کتاب ہے، وہ ایک کتاب ہے۔ اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار، بولیں جی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، آگے ہم فیہا خالدون اس آیت میں موجود ہے۔ اولئک اصحاب النار، کیا بنے گا؟ اصحاب جی اولئک اس میں اشارہ ہے، آپ نے اس میں اشارہ میں اپنے میرا خیال 2 دن کے پہلے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں، پچھلے اسباق میں، پچھلے 2 دن کی یا 3 دن کے سبق، گزشتہ 2-3 دن کے سبق میں
آپ نے یہ اولائکا کا استعمال پڑھا ہے، گردان سے اشارہ بھائی، تو بتائیں کیا ہوگا؟ نیچے کوئی نہیں لکھو گا، لکھا تو تھا میں نے۔ اچھا ٹھیک، اولائکا صابن لا، وہ جہنمی صحابہ ہیں، جمع میں آ رہا ہے نا، جمع میں آ رہا ہے نا، کیا بات ہے؟ وہ جہنمی صحابہ ہیں۔ آخری لکھتے ہیں جی، ہؤلاء القوم، ہؤلاء القوم، ہؤلاء القوم، جی بولیں۔ ہؤلاء، ہذا، ہؤلاء جمع کا صیغہ، وہ سب ہؤلاء القوم، وہ نہیں ہے نا، یہ ہے ہؤلاء القوم، یہ ایک خاص قوم ہے، القوم ہے، یہ ایک خاص قوم ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے ٹیکنیکل، جی ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ ہؤلاء القوم، قوم تو ایک ہے، تو پیچھے جمع کا صیغہ کیوں ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ 51 پہلا بقرہ 51 نمبر آئے 51، مائدہ سورہ المائدہ 21 نمبر آیت، ختم اللہ علی قلوبہم سورہ بقرہ کی آیت ہے، لیکن یہ کون سی ہے؟ قرآن میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ لہم عذاب، کیونکہ یہ اچانک آئی ہے سامنے، میں نے یہاں اس کا استعمال کر لیا ہے جی۔ سورہ آل عمران کی 68 آیت، آل عمران جی 7 نمبر آیت جی، یہ 68 سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران 68 نمبر آیت، سورہ بقرہ کی دوسری آیت، یہ تو ابتدا میں ہے، البقرہ کی آیت نمبر 2، وہ جہنمی صحابہ ہیں، 39 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، یہ ایک خاص قوم ہے، 78 سورہ النساء، سورہ النساء کی آیت نمبر 78۔ آج یہاں تک، اور کل سے ہم انشاءاللہ فعل ماضی واحد مونس غائب بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، تھوڑا سا